اب اب سنیے کافر کی روح کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. کیوں؟ آج کل جو ماحول چل رہا ہے نا ارتاد کا، پتہ ہے نا ارتاد مطلب مرتد ہونے کا. لوگ دنیاوی خواہشات، پیسہ، محبت، لو افیئرس، کرسی، ہے نا، نام، شہرت، دنیا، یہ چیزوں کو پانے کے لیے جو لوگ ایمان سے بھاگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے، اینڈ کیا ہونے والا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اور جب وہ آئے گا تو ریٹرن آنے کا چانس نہیں ہے. تو اس کو آپ غور سے سنیے. مرتے وقت کافر کی سزائے کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، غور سے سنیے. مرتے وقت کافر آدمی کو درج ذیل 10 قسم کے یا اس سے بھی زیادہ سزائیں دی جاتی ہے. یہاں پر 10 کا ذکر آیا ہے. نمبر 1، کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں. ملک الموت تو ہوتے ہیں، لیکن جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں ایک دم بلیک کلر کا فیس اور ڈراؤنا فیس، جس کو دیکھ کر وہ ڈر جائے، ایسے فرشتے آتے ہیں. نمبر 2، کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے پر 7 ٹاٹ، ان کے ساتھ میں ٹاٹ کا کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹاٹ مطلب پتہ ہے نا آپ کو، ایک ایسا کپڑا، ایسا کلوتھ جو بہت ہی کھردیلا اور بہت زیادہ ہم کہیں گے اس کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. اس میں کوئی آرام محسوس انسان کو نہیں ہوتا ہے بلکہ تکلیف ہوتی ہے. تیسرا، روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چر اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف. پہلے سے ہی اس کو ڈرا دیا جاتا ہے، اب اللہ کا غصہ آنے والا ہے، چل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف. چوتھا، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں. مطلب وہ اس کو مارتے بھی ہے، مطلب ابھی سے دھلائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی پٹائی یہاں سے شروع ہو گئی، ابھی اس کی روح نکال رہے تو مار مار کے نکالتے اس کی روح. 5 نمبر پر، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کا جو ہے اشارہ یا آگ کے عذاب کا خبر بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس اس کے ساتھ عذاب دیا جانے والا ہے، اس کو آگ کا. مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے. جانور مر جائے تو کیسی بدبو آتی پتہ ہے نا آپ کو، ویسی غلیظ بو آتی ہے جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے. مرے ہوئے جانور کی بو کیسے آتی ہے آپ کو پتہ ہے نا. کافر روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق موجود ہے اور فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن وہاں کے محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کا کوئی ویلکم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہاں پر اس کو روک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کافر روح کو اندراج سجین میں کر لیا جائے. فرشتے آ کر نیوز دے دیتے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے. پہلے تو اس کو انٹری نہیں ملتی آسمان پر، پہلے ہی آسمان پر اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ سجین میں ہے، یعنی برے لوگوں میں اس کا شمار ہے، گنہگار لوگوں میں اس کا شمار ہے، اور اس کو وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے. سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے زمین میں چھوڑا نہیں جاتا ہے، پٹک دیا جاتا ہے ڈائریکٹ اوپر سے، اس کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے. مومن کی روح کو آرام سے قبر میں لا کر چھوڑا جاتا ہے اور کافر کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے جو قبر میں آ کر گرتی ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے کافر کا، بدکار کا. اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کفر سے اپنے آپ کو بچائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو، شرک سے بچائے خاص طور سے، اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے. چلیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے قرآن کی ایک آیت، کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے جہنم میں داخل ہونے کا
इशारा दे देते हैं, कब्र सुना देते हैं। सूरे नहल आयत नंबर 28 और 29। फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज करने लगते हैं, यानी काफिरों की, इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। जहन्नम के दरवाजे हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, जो मुतकब्बिरीन हैं, मुतकब्बिरीन के लिए बहुत बुरी जगह है। तो यहाँ पर इनका जिक्र किया है। कुरान मजीद की वैसे बहुत सारी आयतें हैं जहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। कुछ आयतें हैं अहम है, गौर से आप सुनिए। इसमें मुतकब्बिर लोगों का खास तौर से इशारा किया गया है जिन्होंने तकब्बुर में अल्लाह का इनकार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरह अंफाल आयत नंबर 50। काश कि तुम वो मंजर देख सको जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज कर रहे होते हैं और साथ साथ इनके चेहरों और पीठों पर ज़रबे लगा रहे हैं, यानी मार रहे हैं, और कहते हैं अब जलने का अजाब, अब मजा चखो। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा और दूसरे लोगों से भी कहा कि आप ये अजाब देख नहीं सकते। काश कि आप देख पाते कि उनका क्या मामला होता है, कि फरिश्ते जब उनको मार रहे होते हैं और आग का अजाब दे रहे होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27। इस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर जोर जोर से मार रहे होंगे। मतलब उनकी आसानी से रूह नहीं निकाली जाती है, उनको तकलीफ दी जाती है। जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर रहे, उसी हालत में मर गए, जिन्होंने शिर्क किया या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उनका जो खातिमा है कोई अच्छा नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये तकलीफें हम नहीं सुन सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजाब जो होता है कब्र के अंदर, अगर इंसान इसको एक बार भी देख लेते तो पूरी जिंदगी हंसना छोड़ देते। हम में से कोई भी हंसता नहीं कभी, कितना ही बड़ा जोक होने दो, कितनी बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में आने दो, हम कभी नहीं हंसते अगर एक बार अजाब देख लेते। इतना खतरनाक अजाब होता है कब्र के अंदर। आगे आएंगी वो बातें। हदीस तवील है लेकिन नुकात वही है, इसलिए मैं आपको मुख्तसर सा बयान कर देता हूँ। वही सहाबी उसके जो है रावी है, बरा बिन आजिब, जो मैंने पहले बयान किया कि वो एक अंसारी सहाबी के जो है जनाजे में पहुंचे थे। वहां पर अल्लाह के रसूल ने बैठकर एक मोमिन की रूह के बारे में जब बताया, तब आपने उसी वक्त में काफिर की रूह के बारे में बताया। उसी मसनद अहमद की ये रिवायत है, उसमें आपने फरमाया जब फरिश्ते एक काफिर की रूह कब्ज करने आते हैं तो वो बहुत ही डरावनी शक्ल में आते हैं। एक रिवायत में तो एक इतनी डरावनी शक्ल होती है कि फरिश्ते के पूरे जिस्म पर चेहरे लगे होते हैं, अलग अलग, हर चेहरे में चेहरे लगे होते हैं जिसको देखकर इंसान डर जाता। और वो सियाह और एकदम डरावने और खतरनाक रूप में आते हैं कि उसको देखकर इंसान डर जाता है, काफी डर जाता है। और फिर वो आकर क्या करते हैं, एक गलीज कपड़ा लेकर आते हैं, टाट का कपड़ा, वो उसको पहनाते हैं उसकी रूह को, और बदतरीन बदबू उसके जिस्म से आती है और उसके चेहरों पर और उसकी पीठों पर मार मार कर जो है उसकी रूह को उसमें से निकाला जाता है। और उससे कहा जाता है कि ए बदरू, ए कबीज रूह, चल अल्लाह ताला के अजाब, चल अल्लाह ताला के गुस्से की तरफ। और वहीं से उसको ये खबर दे दी जाती है कि तेरा ठिकाना जो है जहन्नम है। फिर उसको ले जाकर जो है पहले आसमान पर लेकर जब वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनको ये काम करना ही है, लेकिन वो फरिश्ते कहते हैं कि इसका यहाँ पर कोई वेलकम नहीं है, इसका यहाँ पर कोई खुश आमदीद नहीं है, इसको यहाँ से फौरन ले जाओ। और वहीं सिज्जीन में उसका नाम लिख दिया जाता है बुरे लोगों में, और उसको वहीं से पटक दिया जाता है उसकी रूह को, और उसको लाकर जो है कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये मामला हुआ, देखिए, एक मोमिन की रूह का और जो है एक काफिर की रूह का। अब एक अहम टॉपिक की तरफ हम आते हैं, ये लेकर हम अपनी आज के इस दर्स को खत्म करेंगे। मैयत का कलाम करना और सुनना, मरने वाला क्या बोलता है, क्या सुनता है।
کتنا سنتا ہے، کتنا بولتا ہے، تمام چیزیں جو ہے ہم یہاں پر غور سے آپ لوگ سنیے، ایک کے بعد ایک رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے نمبر 1، مرنے کے بعد نیک اور بد دونوں میتیں اپنا اپنا انجام دیکھ کر اپنے اپنے پسماندگان یعنی اپنے ہمسائے سے ہم کلام ہوتی ہے، جسے پسماندگان نہیں سن سکتے، اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ غور سے سنیے، وہ ان کو ذرا ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے، ہاں غور سے سنیے۔ ابھی مرنے والا اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، لیکن کیا گھر والے سن پاتے ہیں؟ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے، آپ کفن پہناتے ہیں نا، اس کو جنازہ تیار کرتے ہیں اور لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اور نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو، ہائے ہلاکت۔ کون کہتا ہے؟ اگر وہ بد ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اگر مرنے والا نیک ہے تو کیا کہتا ہے؟ جلدی چلو، جلدی چلو۔ اور اگر برا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ تو یہ دونوں کے کلام دیکھیے الگ الگ ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ایک فارمولا ہے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ سستی چلی جاتی ہے۔ ہاں، اب غور سے سنیے، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں واپس، ہاں مرنے والا کیا کہتا ہے؟ ہاں، میں نے بولا ہی نہیں آپ کو کون ہے مرنے والا۔ مرنے والا اگر نیک ہو تو کیا کہتا ہے؟ جلدی چلو، جلدی چلو۔ اور وہ مرنے والا اگر برا ہے تو مطلب کافر ہے تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ اگر انسان سن لے وہ اور ریئل میں بے ہوش ہو جائے گا نا۔ اگر آپ کاندھے پہ کسی کو لے جا رہے ہیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو سب بیٹھ جائیں گے نیچے، برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، مطلب اس کا جو وہاں پر جو آپ دیکھیں گے اس کی جو ہیبت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ایسا حال ہوتا ہے وہاں پر۔ تو ہم موت کو معمولی نہ سمجھے، ہم اس کو نظر انداز نہ کریں، مذاق میں نہ لے، بہت اہم چیز ہے، اس کی تیاری اس سے زیادہ اہم چیز ہے۔ چلیے